बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई सुबह, एक महकती हुई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको, आपके प्यारों को, सबको खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे और आने वाले दिन आपके लिए बेहतर साबित हो। दुआओं की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी। एक दूसरे के लिए दुआ किया कीजिए और सुबह का आगाज़ तो वैसे भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए। और मैं एक बार जो मैं ख़ुद भी मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर, मुझसे बेहतर समझदार लोग हैं आप लोग, कि कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द ना पॉजिटिव लोग रखें, अच्छे लोगों से मिलें, प्यारे लोगों से मिलें, ताकि हम भी उनकी एनर्जी से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम हर वेडनेसडे रानी आपा को बुला लेते हैं क्योंकि ये माशाल्लाह से इतनी पॉजिटिव है, मुस्कुराती हुई शख्सियत है। सुबह जब मेरे मॉर्निंग शो में अच्छे अच्छे मेहमान आते हैं ना, वैसे तो पहला सेगमेंट होता ही डॉक्टर्स का है, लेकिन डॉक्टर्स या हर्बलिस्ट भी इतने ड्राई नहीं होते, बड़े अच्छे मुस्कुराते हुए लोग होते हैं। सो वेलकम करते हैं हम सब की बहुत ही प्यारी सी और लाडली रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रानी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये आपने सारे मोती समंदर के चुरा लिए हैं कानों में भी, फिर जरा दिखाएं आप, ये कानों में आप देखें चार चार इतने बड़े बड़े मोती, आप ख्याल से बाहर जाइए गले में भी मोतियों की लड़ियां हैं, हाथों में भी है। मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है। अच्छा। और ये हल्की फुल्की ज्वेलरी तो अब अंदर रखी जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा जाते हुए मौसम को जरा मतलब आप खुशदिली के सर्दियों साथ बाय बाय करें। तो ये बाय बाय ऐसे होता है ये रुखसती ऐसे वो हो थोड़े रही सा है, फिर कपड़ों की खुशामदीद ऐसी कैसे डिमांड भी थी कि इसमें वाइट कलर था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो आज अच्छा। पहन लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आती ही तो डार्क कलर और डार्क ज्वेलरी। मैं तो आज मुझे तो आगा नूर में गई हूँ तो मुझे उन्होंने तो कहा कि नहीं जनाब अब सर्दी आ रही है, अब आप डार्क कलर्स की तरफ आ जाए। मैंने कहा प्लीज़, मेरी टीम भी यही कहती रहती है डार्क कलर्स पहने, डार्क कलर्स पहने। तो थैंक यू सो मच आगा नूर, ज़बरदस्त कपड़ों के लिए आपके लिए। और अब वैसे भी विंटर्स हैं तो थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होने चाहिए और अच्छा लगता है बदलते मौसम के साथ बदलते कलर हमारे मिजाज पे भी बहुत मस्बत असरअंदाजी करते हैं। फेस भी आपको थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना। बिल्कुल, ग्रीन है, में। बॉटल ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, शॉकिंग पिंक है। अच्छा, आप येलो पहनती हैं? हाँ मैं बिल्कुल पहनती हूँ, मैं सारे कलर। ऑरेंज कलर? ऑरेंज कलर, येलो कलर, मतलब ऑरेंज बहुत ज़्यादा यानी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन किसी कपड़े में किसी जैसे इसमें है तो वो यानी चल रहा है। लेकिन आप फुल ऑरेंज कलर नहीं? फुल ऑरेंज। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा? ग्रीन। ग्रीन कलर, ओके राइट जनाब। तो अब तो ये मौसम ऐसा है कि आप इसमें ग्रीन को बहुत ज़्यादा, ग्रीन बहुत अच्छा लगता है और वेलवेट में ग्रीन तो मेरी कमजोरी है, मुझे बहुत पसंद। वेलवेट, लेकिन हमारा मौसम ऐसा है ना, इसीलिए तो पसंद है। आप स्टिच करवाते हैं तो सर्दियाँ ही चली जाती हैं। पता है इसीलिए पसंद है कि कम दिनों की सर्दी है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर और जैन तक होगी। ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी दिसंबर के एंड और जैन के शुरू तक। तो इस एक महीने में सारे शौक हम पूरे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा रानी आपा, अभी जिस तरह मैंने आप माशाल्लाह से, जिस तरह आपको मैं हमेशा, आप गोल्ड भी पहनती हैं, आप इमिटेशन ज्वेलरी भी पहनती हैं, आप पर्ल्स भी पहनती हैं, हर तरह की, तो आपको एलर्जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हर तरह की ज्वेलरी आप पहनती हैं। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको वॉच से एलर्जी हो जाती है या नेक में, तो उनको क्या करना चाहिए? मेटल एलर्जी कहलाती है, मुझे भी हो जाती है अक्सर अगर मैं कोई ऐसा मेटल इस्तेमाल करूं। तो मेटल एलर्जी ज़्यादातर लोगों को होती है और वो स्किन अगर सेंसिटिव होती है तो मेटल एलर्जी हो जाती है। मुझे भी हो जाती है कि घड़ी आर्टिफिशियल पहनी है, अंगूठियाँ हैं उनके रिंग्स के साथ, ये सारी एलर्जीज़ बहुत ही नेचर के करीब हैं। और इन एलर्जीज से बचने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा, एक और खातून जो हैं वो ज्वेलरी से दूर कैसे रह सकती नहीं हैं? रह सकती, और आप गोल्ड भी पहनेंगे अब, लेकिन कितना पहन लेंगे आप? और बाहर आपको निकलना है, कुछ आर्टिफिशियल भी इतनी खूबसूरत हसीन ज्वेलरी है। और वाहिद ज्वेलरी की एलर्जी ऐसी है जिसका हमें पता चल जाता है कि अरे मैंने कान में ये पहना था, मेरी फिंगर में ये था और मेरी रिस्ट में ये था, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन मैंने इस अपनी प्रॉब्लम पर जो काबू पाया वो अपने कहवे मुस्तफ़ा से पाया। मैंने मेरे कहवे मुस्तफ़ा में बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से, क्योंकि बहुत ही हर्बल है, बहुत ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बदलते हुए मौसम के लिए, कि जैसे आजकल भी सोकर उठे तो बच्चों को तो ख़ास तौर से नोज़ी बहरी होती है और खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, आँखें लाल होती हैं, ख़ास तौर से बच्चे और आम तौर से बड़े।
یعنی یہ نہیں کہ صرف بچوں کے اوپر ہی اس موسم کا اثر ہو، بڑوں پر بھی ہے. تو اس بدلتے موسم میں اگر رانی ہربل کا قہوہ مصطفیٰ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ کم از کم دن میں ایک بار آپ خود پئیں، گرم اس کو پینا ہے، تو یہ تمام جو اسکن الرجیز ہیں، میٹل الرجیز ہیں، جو ویدر الرجیز ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. ہیئر کلر کی الرجیز ہیں بہت ساری. دیکھیں الرجی اگر آپ کو اسکن پر کوئی ریاکشن ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ چلیں یہ تو آپ نے ایک پریکاشن ہو گیا نا کہ آپ نے اس کو یوز کرتے رہنا ہے، تو کوئی بھی الرجی اگر ہے تو وہ آپ کو ویسے آپ کو ٹریگر نہیں ہوگی یا آپ پر اٹیک نہیں کرے گی. بٹ اگر کوئی چیز ہو ہی گئی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے ہماری ایک دوا ہے جو کہ سورائسس کی دوا کے نام سے ہے. اور یہ ایک ایسی کمال دوا ہے کہ اسکن کی تمام، جیسے آپ نے بالکل اچھا کہا کہ جیسے ریسٹ الرجی ہے، اب ہو گئی کھجا کے زخم بنے گا. اور جب تک زخم نہیں بنے گا، کانوں میں الرجی ہوئی تو کھجاتے جب تک پانی نہیں بہے گا، بلڈ نہیں آئے گا، ہمیں خود تسکین نہیں ہوگی. یا جسم پر کسی بھی جگہ سردیاں آ رہی ہیں، ڈرائنس ہو جاتی ہے، کٹس آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے سورائسس کی دوا کے نام سے جو یہ ہماری دوا ہے، ہر قسم کی الرجی کے لیے ہے. یہ دانت ہے، خارش ہے، چنبل ہے، ایکزیما ہے، سورائسس ہے، دانے کوئی بھی اسکن پر آپ کی جو اوپر کی جو اسکن ہے آپ کی، اس پر کوئی بھی الرجی ہو کسی بھی طرح کا، ٹاپیکل یوز کے لیے ہے. اور باڈی سے لے کر سر میں بھی جن لوگوں کو بہت زیادہ الرجی کی پرابلم ہے، زخم ہو جاتے ہیں، خارش ہے. کل میرے پاس آئی تھنک ایک کالر تھی، ابھی میرے پاس ان کے میسیجز موجود نہیں، اور انہوں نے کہا تھا میری بیٹی کی عمر تقریباً کوئی 13-14 سال ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی باڈی پر دانے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہی تھی مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا کس وجہ سے اس کو الرجی ہوتی ہے، فوڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کے کمرے میں موجود جس سے اس کو ریاکشن ہوتا ہے، کوئی کلر ہے، تو اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو آپ کو یہی بتایا کہ الرجی دنیا کی وہ واحد بیماری ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، الرجی کا کاز پتہ نہیں چلتا کہ الرجی کس چیز سے. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو الرجی کا کاز پتہ چل جائے، تو فوری طور پر پتہ ہو جاتا ہے کہ جی مجھے گوشت سے الرجی ہے، مجھے میٹل الرجی ہے، میٹل نہیں پہنے گا، گوشت سے الرجی ہے، گوشت نہیں کھائے گا، کلر سے الرجی ہے، کلر استعمال. خوش نصیب چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ پرابلم ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، تو وہ پرابلم ان کی انکریز نہ ہو اس کے لیے اگر قہوہ مصطفیٰ کا استعمال شروع کر دیں تو بہترین ہے. جب ہو گئی ہے اور زخم کی صورت میں ہو گئی ہے، داد ہے، چنبل ہے، خارش ہے، تو پھر آپ کی سورائسس کی دوا ہے. اور انیشلی جو بچے، اچھا اب سردیوں میں جو مائیں ہیں پیمپر باندھ کر بھی بھول جاتی ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کہ ہمارا بچہ گرم ہے. ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ناردرن ایریاز میں یہ پرابلم ہے کہ مائیں کہتی ہیں بچہ گرم ہے تو پیمپر پہنا کے سارے دن، یعنی 8 گھنٹے کا ہے لیکن 5-6 گھنٹے میں بدلتے نہیں بدلتی. جب وہ کھولتی ہیں تو بچے کو بہت زخم کی صورت میں ریشز ہو جاتے ہیں. اگر زیادہ ہو گئے تو سورائسس کی دوا لگا دیں، اور اگر نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہتی ہیں یا اسکن بہت ریڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہمارا سودنگ لوشن ہے، ہر نیپی چینج کرنے سے پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چاہے اگر ہو یا نہ ہو اسکن پہ پرابلم، لیکن آپ سیفٹی میجرز لینے کے لیے آپ یہ ضرور ہر نیپی چینج کرتے ہوئے آپ اس کو ضرور استعمال کریں. اور خاص طور سے سردیوں کے آتے ہی جو ڈرائنس ہوتی ہے، چیک لال ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ہیبیچول ہیں، تھریڈنگ کراتے ہیں یا ویکسنگ کراتے ہیں یا کسی بھی اسٹیرائڈ کی وجہ سے ان کی اسکن سینسیٹیو ہو گئی ہے، تو منہ دھونے کے بعد گیلے منہ پر چند قطرے سورائسس کی دوا کا مساج کریں، اور جب تک کر لیں جب تک یہ خشک نہ ہو جائے، تو اللہ کے فضل سے جو اسکن کی ریڈنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جو الرجیز ہیں، خارش ہو گئی ہے، ہلکی باریک دانے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جو آپ کے نارملی جو آپ کے پاس جو موئسچرائزرز یا کریمز موجود ہوتی ہیں، جیسے جیسے موسم بدل رہا ہوتا ہے آپ اگر ان کو اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوشنز بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کریمز بھی، لیکن وہ آپ کے اسکن کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، وہ ڈرائنس ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ ڈرائنس. بالکل. اچھا، ڈرائنس نہ صرف یہ ہمارے یہاں تو بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو موسم ہے، ایسا مزاج ہی نہیں ہے، بالکل ایسا مزاج نہیں ہے ہمارے موسم کا کہ ہمارے ہاں ڈرائنس ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے ایریاز ہیں اس میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں، بہت ہی زیادہ ڈرائنس ہے. ان تمام کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ جب بھی منہ دھوئیں، منہ دھونے کے بعد چند قطرے گیلے منہ پر، گیلے ہاتھوں پر رانیز کلینزنگ ملک لے اور ہاتھوں پر بھی مساج کریں، چہرے پر بھی کریں، 2-4 منٹ مساج کریں. خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
जज्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको कॉटन से या टिश्यू पेपर से या टॉवल से आप साफ़ कर लें अपना चेहरा। आप यकीन करें कि पूरा दिन आपकी स्किन नरम, मुलायम और ड्राइनेस से दूर रहेगी। अच्छा, और रानी आप मुझे ये बताइए, जो कुछ लोगों का ये कहना होता है ना कि जब आप सर्दी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका रंग जो है उसकी टोन कम होने लग जाती है। अब पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक बात है, कभी मुझे लगता है शायद इट डिपेंड्स कि आप मेंटेन कितना करते हैं अपनी स्किन को, इस बात में गर्मियों या सर्दियों। ये सच है, ऐसा ही है? बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि गर्मी आते ही हमारे यहाँ लिक्विड्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है हर जगह। जब लिक्विड्स का यानी पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ने लगता है तो हमारा ब्लड पतला होने लगता है, और जब पतला ब्लड होता है तो कलर निखरने लगता है, ना सिर्फ चेहरे का, हाँ बिल्कुल ब्लशिंग स्किन हो जाती है। और सर्द जगहों पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। उसकी वजह क्या है कि हम पानी का इंटेक नहीं रखते। सर्दियों में सारे जिस्मानी डिमांड नहीं होती, हम पीते भी नहीं हैं, और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ये सब, तो उसकी वजह से कलर दब जाता है। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन इस कलर को नॉर्मल रखने के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल मत छोड़ें। अच्छा, अगर आपको एक्ने नहीं है, आपको फ्रिकल्स नहीं है, पिगमेंटेशन कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको विंटर्स आए और आपका कलर टोन आपका एक टोन कम हो गया है, तो भी आप क्रीम का इस्तेमाल करें तो इस मौसम में आपको ज़्यादा तेज़ी के साथ असर करेगी ये वाली क्रीम। ऐसा इसलिए है कि उस वक्त आपकी स्किन की डिमांड है कि उसको कोई चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए, तो वो फौरी तौर पर हमारी जो क्रीम है अपने आपकी स्किन जो है वो उसको कैच कर लेगी और वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होकर। कौन सी क्रीम है जिनको सिर्फ कलर, चाहे वो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, आप सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको कलर का प्रॉब्लम है कि आपका कलर जो है गोरा करने की बात नहीं करें हम, कलर की टोन को बेहतर स्टेबल रखने के लिए कलर को, ये वाली क्रीम जो हमारी फ्रेकल के नाम से है, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। वो बच्चे और बच्चियाँ जो कि 25 साल के अंदर हैं, वो सिर्फ रानी हर्बल की, उनको सिर्फ वाइटनिंग की ज़रूरत होती है। सिर्फ इस सूरत में उन बच्चों को हमारी टाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत होती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो और पोर्स खुल गई हों एक्ने की वजह से, या ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए, तो फिर उन्हें स्किन टाइटनिंग की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जो 25 साल के अंदर लड़के और लड़कियाँ हैं उनको सिर्फ रानीज़ फ्रेकल क्रीम, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आँखों के गिद, हल्के, दानों के काले स्किन के अंदर के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, निशान वो खत्म करती है। और ये पिंक वाली क्रीम जो है ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। ये सर्दियों में हमारी स्किन पे ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन मुरझा जाती है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती है। अल्लाह का कानून है कि हमारे पोर्स टाइट हो जाते हैं। उन टाइट पोर्स हो जाने की वजह से, और पानी चूंकि हमारी बॉडी में कम हो जाता है, पानी का इंटेक हम कम कर देते हैं, तो स्किन मुरझाती है तो रिंकली हो जाती है। तो ऐसे मौसम में अगर हमारी ये वाली क्रीम भी, तमाम यंगस्टर्स भी इन दोनों क्रीम को मिलाकर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये क्रीम ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। ये स्किन को टाइट करती है, स्किन की सैगिनेस यानी जो स्किन नीचे की तरफ ढल जाती है उसको ठीक करती है, स्किन के पोर्स टाइट करती है, और स्किन को दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो फ्रेश रंग गोरा करती है, फ्रेश और ग्लोइंग। अच्छा, अगर आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं, स्किन आपकी लटकने लग गई है, सो कॉल्ड आपको लगता है कि अब जो है ये उम्र जो है मेरी जो है वो मुझे आगे जाकर ऐसे दिखा सकती है कि मेरा चेहरा जो है वो मुरझाया सा लगे, तो आपने पिंक वाली और ग्रीन दोनों क्रीम्स यूज़ करनी है। और अगर सिर्फ आपको कलर का प्रॉब्लम है या आपको लगता है झाइयाँ हैं, इसके अलावा और आपकी स्किन यंग है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देन आपने सिर्फ ग्रीन वाली क्रीम जो है वो आपने उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 25 ईयर से ज़्यादा हैं तो आपने दोनों क्रीम्स को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। रानी अब कॉलर, अच्छा फेस वॉश भी आप कह रही हैं, साथ ये बता दीजिए। फेस वॉश और फेस पॉलिश ये पूरा एक वाइटनिंग का पैकेज है कि दिन में जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा मुँह धोएंगी हमारे फेस वॉश के साथ, और हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिशर इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमने वाइटनिंग का एक पैकेज बना दिया ताकि आपको पूरी मालूमात हो हमारी प्रोडक्ट, फेस पॉलिश है, फेस क्रीम्स हैं और फेस
फेस आपका वॉश है, ये तीनों चीज़ें। फेस पॉलिश जो है, जिनको एक्नी वगैरह नहीं है, नॉर्मल स्किन है, वीक में कितनी बार यूज़ करेंगे? 2 मरतबा के लिए जी, 20 मिनट्स के लिए। और जिनको ज़्यादा वाइटनिंग और टाइटनिंग का मसला है कि स्किन बहुत लूज़ भी हो गई है और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो मेरी वाइटनिंग की प्रोडक्ट की यूज़र हैं वो वाइटनिंग फेशियल हमारी जो किट है वो भी हफ्ते में 2 बार प्रॉपर, अगर उसके साथ या कम से कम 1 बार वाइटनिंग की प्रोडक्ट के साथ रानीज़ वाइटनिंग फेशियल किट का प्रॉपरली फेशियल करें, क्योंकि बहुत आसान और सादा तरीका उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा जल्दी क्योंकि स्किन है, आप इसको सफाई भी करना ज़रूरी है, इसकी सर्विस भी ज़रूरी है, इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह आप घर की तमाम बाकी अशिया होती हैं, आप नहीं भी लेंगे, अगर आप उनको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। तो इसलिए अपने चेहरे का, अपने हाथों का, अपने पैरों का ख्याल रखें। अगर आप डेली रूटीन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई बड़ा मसला स्किन का कभी नहीं होगा। बाकी शिफा मंजाने रब होती है, लेकिन मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मेदारी है। सुमेरा फ्रॉम सियालकोट कहती हैं कि मेरी उम्र है 30 साल और कद है 5 फुट 4 इंच, वज़न है 70 किलो, 70 kg इनका वज़न है। तो ये वज़न कम करना चाहती हैं। तो रानिया आपा, आपके पास तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, 5'4" है। हाँ, बहुत अच्छी है वज़न कम करने के लिए। ऐसे में आप तो बहुत ही एक आइडियल और मॉडल आपकी हाइट है, और यकीनन आप बहुत प्यारी लगेंगी जब आपका वेट बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए आप रानी हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक, ये एक पैकेट 1.5 माह का है। हमने स्लिमिंग का पैकेज 3 माह का आपके लिए बनाया है। उसके अंदर हमारे 6 कहवा मुस्तफ़ा, ये कहवा मुस्तफ़ा एक पैकेट 1 माह का है। और इसके साथ हमने 2 ये पैकेट, ये एक पैकेट जो साशे, ये 1 मंथ के यूज़ का है और ये 1.5 महीने का है। ये 1.5 महीने का है। हमने जो एक पैकेज बनाया, जो हमसे स्लिमिंग का पैकेज मंगाते हैं, तो उसमें हम 2 ये पैकेट यानी 1.5 माह के 2 पैकेट, 3 माह का कोर्स और 6 और 3 ये पैकेट देते हैं। 2 ये और 3 ये स्लिमिंग का पैकेज है। ये दवा जो स्लिमिंग प्रोडक्ट है हमारी, दिन में 3 बार हर खाने से पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेनी होती है, और हर खाने के बाद 1 कप कहवा मुस्तफ़ा पीना होता है। चूँकि हर्बल प्रोडक्ट है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। आपने तो कहा 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि अगर आपका टारगेट है कि आपने 5 kgs कम करना है या 10 kgs, और इन अ मंथ और 2 मंथ्स कम हो जाता है, तो देन आप उसको फिर स्किप कर दें। 3 माह में 10 पाउंड इससे वजन कम होगा। जो और 10 पाउंड इस सूरत में होगा कि वो कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, सिर्फ खा लिया। लेकिन जो सिर्फ 10 पाउंड तो एक एम होता ही है, लेकिन जो मज़ीद तेज़ी के साथ वज़न कम करना चाहते हैं तो वो इस पर दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसमें एक एक्सरसाइज है, इसके अंदर डाइट प्लान है। अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो वज़न ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। और ये तो 3 माह का है, आप 6 माह करें, आप 9 माह करें, जहाँ तक आपको चाहिए वज़न अपना वीक टू वीक करते रहिए। सर्दियाँ या गर्मियाँ, नॉर्मली लोग कहते हैं कि गर्मी का मौसम ज़्यादा बेहतर होता है वज़न कम करने के लिए, क्योंकि आप लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा करने लग जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैवी फूड जो हैं आप उनको अवॉइड करते हैं, सादा ग़िज़ा की तरफ लोग आ जाते हैं। लेकिन सर्दी में तो बहुत ही आलीशान शहाना खाने ना पाए खा रहे होते हैं लोग, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिस्तरों में होते हैं, रूटीन आपका कम हो जाता है, आराम का वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रानिया बस सर्दी में फिर वज़न बढ़ता है? सर्दियों में वज़न बढ़ता है, लेकिन आपको हम सर्दियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप बिस्तर में बैठे खूब अच्छी गर्म चीज़, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी। देखिए ड्राई फ्रूट्स का भी हमारे यही कॉन्सेप्ट है, बैठ गए तो मनो खा लिया। एक देखिए 30 साल के बाद, 30 और 40 साल के दरमियान जो एज है, वो एक मुट्ठी लें। एक मुट्ठी में जो भी कुछ आता है, आपका बादाम है, पिस्ता है, काजू है, जी हाँ, ऐसे एक लें। मूंगफली का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लेने से ना चूँकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके बाद तबीयत में बड़ी ख़राबी आ जाती है। अगर हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां, दिल की बीमारी, गुर्दों की, ब्लड प्रेशर होने लगता है। और HDL जो बढ़ता है, अगर आप अपना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो आपका HDL और कैलोरीज भी काफ़ी होती हैं इसमें, तो आप एक मुट्ठी लेंगे तो वो अच्छी बेहतर न्यूट्रिशन आपको मिलेंगी। ज़्यादा लेंगे तो फिर उससे आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंच सकता है। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
اور جو ہوا ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. رانی آپا نے ڈانٹا ہمیں لیکن جو ہے رانی آپا سے آپ اپنے سوال جان سکتے ہیں. اور یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے نا, چاہے آپ کے کالز کے ذریعے ہو, چاہے ہمارا انٹریکشن یہاں پر ہو, یہ بڑی خاص چیزیں ہوتی ہیں, بڑے خاص لمحے ہوتے ہیں. اور آپ کی کالز آپ کر رہے ہیں اور میں آپ کے میسیج جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. سمیرہ صاحبہ تھی, انہوں نے وزن کے لیے پوچھا. رانی آپا نے کہا کہ سلمنگ پیک ہے, یہ آپ منگوا سکتی ہیں, آپ اس کو استعمال کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ آپ کو فنگرز میں الرجی ہو جاتی ہے. مے بی آپ کو جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ میٹل سے آپ کو الرجی ہو یا کوئی اور پرابلم ہو, تو رانی آپا الرجی کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو فنگرز میں الرجی. دیکھیے فنگرز میں الرجی مجھے نہیں معلوم کہ گڑیا کہاں سے بات کر رہی ہیں. میں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے آپ سورائسس کی دوا منگا لیجیے, لیکن دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا جب تک آپ کو انٹرنلی کاز پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تو یہ کہ ٹاپیکل یوز کے لیے آپ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے چونکہ ہربل ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ابھی گڑیا کا جن کا ہمارے پاس فون آیا تھا, جن کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ہمارا سلمنگ پیک استعمال کریں. اچھا یہ وہی ہیں. تو میری شہزادی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیے جب بے وجہ ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے, آپ کی اتنی آئیڈیل ہائٹ ہے, اتنی کم ایج ہے, تو یہ پولیسسٹک اووری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ہارمونز امبیلنسمنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے فزیشین سے ضرور مشورہ کر لیں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے ہمارے دیے ہوئے نمبرز پہ ضرور کال کر کے مشورہ کریں, کیونکہ وہ بہترین علاج کرتے ہیں. پولیسسٹک اووریز کا وہ ہربل سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تھائرائڈ کا ہربل سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آنکھوں کی بینائی کا ہربل ٹریٹمنٹ ہے, جوڑوں کے درد کا ہربل ٹریٹمنٹ ہے, دمے کا ہربل ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک ایسی بیماری جو کہ یعنی ذہنی ایب نارمیلٹی کی ہے کہ وہ بچے جو فیملی میں ایب نارمل ہے اس کا وہ ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, قد کے بڑھانے کا ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جتنی بھی جسمانی آپ کی بیماریاں ہیں وہ آپ ساری, اور یہ بہت بہتر ہے. آپ دیکھیں یہ رانی آپا ایک آپ کو بہترین جو ہے وہ ایک گفٹ کے طور پر تمام چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر خوبصورتی کا معاملہ ہے تو میرے پاس آ جاؤ, صحت کا معاملہ ہے تو بھی آپ کے پاس ایک اور دروازہ کھلا ہے. اور جب آپ صحت کو اور خوبصورتی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تبھی ایک متوازن جو ہے. بلکہ میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ کو ساتھ لے کر آؤں. لوگوں کے میرے پاس بے تحاشا فون آتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر کرتی ہیں, آپ لے کر نہیں آتی. ان کا دیدار بھی کرائیے. میں نے کہا پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم پردہ اٹھا دیں گے اور مصطفیٰ کو میں لے کر آؤں گی انشاءاللہ. اچھا رانی آپا کچھ سوالات ہیں کالرز, بہت شکریہ آپ تمام کالرز کا, ان کے میسج شامل کرتے ہیں. نسیم فرام اسلام آباد, اگین انہوں نے یہی پوچھا کہ مجھے الرجی کا پرابلم ہے اور انہوں نے کہا کہ سردی میں میرا کلر ڈم ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا تھا, بٹ اگین کون کون سی پروڈکٹ ہیں اس کے لیے بتا دیں. سردیوں میں آپ کا جو کلر ڈل ہو جاتا ہے, سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ بغیر کسی وجہ کے قہوہ مصطفیٰ کا استعمال کم از کم دن میں ایک بار ضرور کر دیجئے. اور نہ صرف یہ اپنے لیے کریں, اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے, آپ کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے. اور نیو بورن بیبیز کو بھی سردی سے بچانے کے لیے آپ یہ دے سکتے ہیں, ہر قسم کی موسمی پرابلم سے, الرجی سے بچانے کے لیے. اور وائٹننگ کے لیے جن لوگوں کا کلر سردیوں میں کم ہو جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو یور سٹی ویدر ہم پروڈکٹ کے اندر آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سولوشن خود ڈال دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ویدر. آپ کے اسلام آباد سے ہیں, ہاں تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ سردی ہے اللہ کے فضل سے, تو ہم اس میں کولڈ ایڈ کریں گے. آپ بالکل پریشان نہیں ہو, مگر پھر بھی اگر آپ کی اسکن اوور ڈرائی ہے تو میں کہوں گی کہ دن میں آپ ہماری مساج کریم کا, جو کہ وائٹننگ مساج کریم ہے, ہاتھ پاؤں اور چہرے پر مساج کر لیں. رات کو دونوں کریمز ملا کر استعمال کریں. دن میں زیادہ سے زیادہ ہمارا فیس واش کے ساتھ منہ دھوئیں, ہفتے میں 2 بار فیس پالشر استعمال کریں. اس کے یہ آپ کی اسکن کو نہ صرف یہ کہ وائٹ کر دے گا بلکہ ٹائٹ بھی کر دے گا, فریش کر دے گا, گلو کر دے گا. تو آپ کہہ رہی ہیں دونوں کریم, مساج کریم, فیس پالش اور فیس واش, یہ 4 چیزوں کا پورا سیٹ ہے جو آپ کو منگوانا ہے, جو آپ بغیر جھجک جو ہے وہ آپ سردیوں میں اپنے کلر کو مینٹین رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری 4 فیشل کٹس ہیں. جو وائٹننگ کی پروڈکٹ کے یوزر ہیں وہ وائٹننگ فیشل کٹ استعمال کریں. ایک نارمل فیشل کٹ ہے, ایک ہربل فیشل کٹ ہے اور ایک ایکنی فیشل کٹ ہے. ایکنی سے مجھے یاد آیا کہ وہ تمام لوگ جو ایکنی کی پرابلم کا شکار
शिकार हैं। खुदा रा इस मौसम में मेरी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा लीजिए। तो कम हो जाती है ना, बहुत कम हो जाती है, तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट आएंगे कि अल्लाह के फजल से इसी सर्दियों में आपकी स्किन हमेशा के लिए फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि बड़े खुश हो रहे होते हैं जी, वाले रानीज हर्बल प्रोडक्ट वो कमाल के प्रोडक्ट हैं। दावे के साथ मैं कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जब गर्मियों के मौसम में 1.5 से 2 माह की मेरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपकी स्किन की एक्नी दूर हो सकती है, तो सर्दियों में तो आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। और आप इस सर्दियों के सीज़न को अपने लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सीज़न समझें और लड़के और लड़कियां जिनको एक्नी है वो ये एक्नी पैक का इस्तेमाल करें। यही फेस वॉश और यही फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार करने हैं, और अल्लाह के फजल से इसी सर्दियों के मौसम में आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। इसमें भी अप्लाई करने के जी हाँ, ये रात को लगाने का है। इसका इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं। इसका तरीका इनटू इंग्लिश इनटू उर्दू बहुत डिटेल में लिखा है, आसान इसका तरीका इस्तेमाल है। ये सिर्फ रात को इस्तेमाल करनी है। इसका वाइट पाउडर रात भर लगा कर रखना है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यही फेस वॉश इस्तेमाल करना है, और हफ्ते में 2 बार यही फेस पॉलिश इस्तेमाल करना है। और अगर एक्नी ज़्यादा है तो फिर इसके साथ आप हमारी एक्नी फेशियल किट भी मंगा लीजिए। नंबर स्क्रीन पर हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में आपको बाय COD प्रोडक्ट भेजते हैं कि पहले आपको प्रोडक्ट मिल जाए और फिर आप पेमेंट देकर अपनी प्रोडक्ट वसूल कर लीजिए। जनाब, और आप जितने भी नंबर्स मौजूद हैं आप इन पर कॉल करके जो है, आप कहीं पर भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप ऑर्डर जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन हमेशा रानी आपा ये बात कहती है कि अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी फ्रेकल क्रीम या वाइटनिंग क्रीम, आप जो भी इनकी ग्रीन और पिंक क्रीम है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। पहले आप एक्ने का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आपको कलर का प्रॉब्लम है, स्कार्स का प्रॉब्लम है, और फिर नेक्स्ट जो है वो लेवल पर जाकर उसको ट्रीट किया जाएगा। और जिनको एक्नी कम भी हो वो मेरी प्रोडक्ट मंगाते हैं। क्रीम भेज दीजिए। सबको ये क्रेज है कि शायद एक्नी के लिए भी क्रीम ही सुटेबल होती है। मेरी शहजादी, मेरे बच्चों, मैं हर एक को बता देना चाहती हूँ कि एक्नी जो होती है वो हमारा सीबम ऑयल स्किन से निकल रहा होता है, तो इस वजह से एक्नी आपकी एक्टिव होती है। और क्रीम चाहे मेरी हो या दुनिया की कोई भी क्रीम है, उसमें हल्का फुल्का कोल्ड ज़रूर मौजूद होता है जो आपकी एक्नी को मज़ीद एक्टिव कर देता है। तो पहले आप पहले इलाज कर लें, उसके बाद फिर आपको जो भी चीज़ करनी है वो करें। अब्दुल हफीज़ साहब ये कहते हैं कि ये जो आपकी ग्रीन और पिंक वाली क्रीम है, ये दोनों मैंने मंगवाई हैं घोटकी से। उन्होंने हमें कॉल की है और वो कह रहे हैं मैं 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मन चाहा रिज़ल्ट है वो मुझे अब तक नहीं मिला। अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि हम चूँकि ऑन कॉल नहीं है कि हमारी लाइव इनके पास कॉल हो। घोटकी से आप बात कर रहे हैं, 8 महीने, यकीनन इनको फ्रैकल्स होंगे, और फ्रैकल्स इस वजह से होंगे यानी जाइया कि उन्होंने स्टीरॉयड इस्तेमाल किया होगा। यानी बाज़ार में मौजूद कोई भी फार्मूला क्रीम या कोई भी डर्मा की ऐसी क्रीम जिससे उनकी स्किन की लेयर्स उतर गई होंगी, और वो जो झाइयाँ, काले दाग धब्बे और एक चेहरे पर काला चेहरा बन जाता है। और ज़्यादातर हमारे जो छोटे गांव हैं उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लड़के और लड़कियां और घरेलू ख़वातीन इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं कि वो बाज़ार जाती हैं और गोरेपन की क्रीम इस्तेमाल कर लेती हैं, और यहीं से उनकी जो स्किन है वो ब्लास्ट होना शुरू होती है। मेरे शहजादे, आपने कहा 8 महीने, तो यकीनन आपको रिज़ल्ट मिल रहा होगा जब भी 8 महीने तक नौबत पहुंची। और मैं हमेशा यही कहती हूं। और आप एक चीज़, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं एक बार मंगवाऊंगी, 2 बार, तीसरी बार मैं एक चीज़ नहीं मंगवाऊंगी अगर मुझे उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मैं आपका भी साथ दूंगी कि आप लॉयल हैं इतने। नहीं, मैं तो कहती हूँ 4-5 महीने तो मैं खुद ही कहती हूँ ना कि आपको करनी है। कम अज़ कम 3 से 4 महीने की हम बात करते हैं। और ये लफ्ज़ भी साथ में इस्तेमाल करती हूँ कि कम अज़ कम 3 से 4 माह तो आपको करना ही है, क्योंकि मेरी हर्बल प्रोडक्ट है। पहले ये स्किन में पेनिट्रेट होती है, फिर धीरे धीरे रिजल्ट देती है। इसमें कोई स्टेरॉइड, कोई केमिकल या ब्लीच नहीं है कि विद इन वीक आपको वाइट कर दे, और जैसे आप इस्तेमाल छोड़ेंगे, इस्तेमाल के दौरान ही आपकी स्किन बैक पर चली जाएगी। ये धीरे धीरे रिजल्ट देगी, जो भी देगी हमेशा के लिए। ओके, तो आप जो है यही बेहतर रहेगा कि आप कॉल करके रानी आपा से बात, रानी आपा आपसे बात कैसे की? मैं ये सारे नंबर जो स्क्रीन पर है, मैं सब लोगों से बात करती हूँ, कोई मुझसे ये शिकायत नहीं कर सकता
लगता کہ رانی آپا بات نہیں کرتی، علاوہ اس ٹائم کے جب میں لیب میں ہوتی ہوں، کیونکہ میری لیب میں سگنلز نہیں ہوتے. اور یہ تمام نمبر جو میں نے اسکرین پر دیے ہوئے ہیں یقیناً یہ مجھ سے کانٹیکٹ کے لیے ہی ہیں، اور میرے آفس میں کا جتنا بھی اسٹاف ہے میں وہاں موجود ہوتی ہوں، وہ تمام گائیڈ کرنے کے لیے ہیں. لیکن کوئی ایسی پرٹیکولر کال ہوتی ہے جس کو میں خود سیٹسفائی کروں. لیکن ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس بے شمار فون آتے ہیں کہ ہمارا پرابلم سالو ہو گیا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، آج پہلی بار مجھے بلوچستان سے میسج آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو بلوچستان والوں کا بہت شکریہ، اور ان کی کیونکہ ہم اس وقت لائیو کالز نہیں لے رہے ہیں، مجھے میسیجز مل رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہمیں کال کریں یا دنیا میں جہاں پر بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور آپ پروگرام کا حصہ بن رہے بذریعہ کال. حذیفہ صاحب ہیں بلوچستان سے، انہوں نے کہا میری عمر ہے 21 سال، مجھے ہیئر پرابلم ہے، ڈینڈرف کا ایشو ہے، ہیئر آئل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے، آپ کی بات میں آگے فارورڈ کر دیتی ہوں. اب رانی آپا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کال کی ہے پہلی مرتبہ، تو میں چاہتا ہوں کہ رانی آپا مجھے اپنا ہیئر آئل جو ہے وہ بھجوا دیں. اب میں نے آگے کی بات کہہ دی، اب آپ کی مرضی ہے. بھجوا دیا. آپ کنٹرول روم میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہے، میرے شہزادے میرے بیٹے، میں آپ کو یہ گفٹ کر رہی ہوں دونوں چیزیں. لیکن آپ پر اب یہ واجب ہو گیا، آپ کو فرض بن گیا کہ 1 ماہ کے بعد، ہفتہ 10 دن میں میں کوئی بلیو نہیں کرتی ہوں، 1 ماہ کے بعد جب میرا پورا تیل آپ یوز کر لیں، اس کے بہترین ریزلٹ کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اور ہم یاد بھی رکھیں گے کیونکہ بلوچستان سے کال ہے، تو جب پہلی کال ہے آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر دے دیجئے. آج ہی میں پروڈکٹ آپ کو بھجوا دوں گی. میں پورے پاکستان میں بھیجتی ہوں، لیکن خدا را اگر ڈاک خانے کا پتہ ہے تو نہ بھیجیے گا، ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے گاؤں کے، اپنے شہروں کے، اپنے ہسبینڈ کے آفیسز کے دے سکتے ہیں، اپنی پرچون کی دکانیں ان سب تک پہنچتا ہے، لیکن جو ڈاک خانے کا پتہ ہمیں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جاتا ہے. اور لوگ بھی تو جی اب اس میں کئی مصطفیٰ صاحب سے ڈاک خانے کے پتے پہ خواتین، چونکہ مصطفیٰ صاحب بے اولادی کا بھی بہترین علاج کرتے ہیں، وہ ڈاک خانے کے پتے پر نہیں مجھے معلوم کہ گاؤں کا کیا چکر ہے، وہ ساری پروڈکٹ ہمیں واپس آتی ہیں. اور دیکھیں بہت قیمتی پروڈکٹ ہوتی ہیں، آپ کے پاس تو وہ نہیں پہنچی لیکن ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اور ہماری جو تمام ہم سے کانٹیکٹ رکھنے کے لیے، ہماری پروڈکٹ کی سیر حاصل معلومات کے لیے آپ ہماری جو فیس بک ہے رانیز ہربل پروڈکٹ کے نام سے آپ اسے جوائن کر سکتی ہیں. ہماری ویب سائٹ پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میں بھی آپ کو اپنا ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دے دوں گی. میرے بیٹے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بھی نمبر ہے 0213455838 پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کا ڈائریکٹ کلینک کا نمبر ہے، اور یہ سارے نمبر میرے آفس کے اور میرے پارلر کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہیئر ٹونک ہے یہ آپ کا ڈینڈرف کے لیے اور بالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا ہیئر ٹونک اور شیمپو، یہ رانیز ہیئر ٹونک جو ہے ایک تیل ہے اور یہ کمال کا تیل ہے. یہ گرتے بال روک دے گا، جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا، بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرے گا. یہ تمام خواتین، مرد اور بچے، آپ کے گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بے نظیر تیل ہے. اور جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہی آپ کا شیمپو بھی یوز کرنا ہے. یہ دونوں چیزوں کا سیٹ ہے، اور یہ آپ بہت ایکسپینسو نہیں، اتنے مہنگے آپ کو شیمپوز ملتے ہیں. یہ بڑا اچھا ہیئر ٹونک ہے، آپ اس کو ضرور یوز کریں اور رزلٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور نامنل ریٹ پر ہے، اور الحمدللہ میں 17 سال سے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں رننگ کر رہی ہیں. ظاہر ہے بیٹا کچھ تو رزلٹ ہوگا. اچھا، میرے پاس کافی سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں. اچھا، مونا جو ہے انہوں نے کال کی تھی رحیمیہ خان سے. انہوں نے کہا کہ میں ایکنے کے لیے کریم یوز کر رہی ہوں. سو مے بی آپ کا میسج میرے پاس ٹھیک سے نہیں پہنچا. میں چاہوں گی آپ دوبارہ کال کر کے بتائیے کہ آپ نے ایکنے ٹریٹمنٹ یوز کیا ہے یا کریم یوز کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے چہرے پر دانے ہیں. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. 0213222270 یہ نمبر ہے جس سے آپ کال کر سکتے ہیں. سلام پاکستان میں آپ کے میسیجز جو ہے وہ میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گی. اشرف صاحب فرام فیصل آباد، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. یہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر ہلکے بہت زیادہ ہیں. سو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کون سی پروڈکٹ استعمال کروں. دیکھیے، حلقوں کے لیے آپ کو ہماری یہی جو فریکل کریم ہے یہی استعمال
استعمال کرنی ہوگی. یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے. گرین والی فریکل کے نام سے ہے, رنگ گورا کرتی ہے, داغ دھبے جھائیاں پگمنٹیشن, آنکھوں کے گرد حلقے, دانوں کے کالے نشان, ہر طرح کی وائٹننگ کے لیے یہ نائٹ کریم ہے. یہ استعمال کریں, اس کے ساتھ فیس پالش اور فیس واش بھی استعمال کریں. لیکن حلقوں کی وجہ ہوتی ہے, بغیر کسی کاز کے حلقے نہیں ہوتے. سب سے پہلا جو اس کے اندر وجہ ہے وہ ہے جسم میں کسی بھی وجہ سے خون کی کمی کا ہو جانا یا ڈپریشن کا شکار ہو جانا. اور خون کی کمی خواتین کو دیکھیں نا کتنے ہلکے چھائیاں پڑ جاتی ہیں بلڈ کی. اور چھائیوں کی بھی جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ جسم میں کسی بھی وجہ سے خون کی کمی کا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے اندرونی پرابلم پہ قابو پائیے جو آپ کی جسمانی کمی ہے. اور جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو رائل جیلی کے نام سے دوا ہے, یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے اور یہ 10 ایمپیولز ہیں اور آدھی بوتل روزانہ اس کو استعمال کرنا ہے. بچوں 12 سال تک کے بچوں کے لیے آدھی اور 3 سال تک کے بچوں کے لیے یہ چوتھائی بوتل استعمال کرنی ہے. یہ ایک کمال کی دوا ہے, یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے. وہ بیماریاں جو آپ کو معلوم ہیں اور وہ بیماریاں جو آپ کو نہیں معلوم لیکن بلا وجہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے جسم میں, جب آپ چلتے ہیں تو آنکھوں کے گرد اندھیرا آتا ہے, آنکھوں کے بالکل سامنے ویکنس بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے ابھی سے بڑھاپا آ گیا ہے, ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں. اور کچھ ایسی بیماریاں جیسے کینسر ہے, ہیپیٹائٹس ہے کہ اس کے بہت ہی زیادہ مسلسل یوز کرتے رہنا یا آپ نے ایک ٹرے یوز کی اس کے بعد آپ بس ایک ٹرے استعمال کر لیں, لیکن 3 تک. اگر بہت زیادہ ویکنس ہے تو ایک کے بعد ایک یعنی 3 اگر ریگولر کر لیں تو اللہ کے فضل سے کسی بھی موذی مرض سے مقابلے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. ادروائز یہ کہ آپ ایک ٹرے یوز کریں, 1-2 مہینے کا گیپ دے کے پھر آپ یوز کر لیں اگر آپ کنٹینیو. بچے بہت ڈل ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگ رہا, اس کی بھی وجہ ہوتی ہے, یا آنکھیں بے وجہ بے حد کمزور ہو رہی ہیں, بال بے وجہ بے حد گر رہے ہیں. تمام پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اگر رائل جیلی کا ایک پیک بھی استعمال کر لیں تو اس سے بہت زیادہ جسمانی کمی دور ہو جاتی ہے. رائٹ جناب. اچھا رانیہ پر نیکسٹ جو ہیں کیونکہ کال میسیجز ہیں میں چاہوں گی شامل بھی کر لیں اور آپ اپنی پروڈکٹ بھی اس کے حوالے سے بتا دیجیے. غلام صاحب ہیں, انہوں نے کہا جب میں شیو کرتا ہوں تو میرے چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں, سو اس کے لیے کیا پروڈکٹ؟ رانیز ایکنی پیک, یہ ایک پاؤڈر ہے, وہ استعمال کریں. اور دیکھیے شیو کے بعد لگانا, شیو کے بعد ہی اس میں سے لگا لیں, تھوڑا سا لیں, پورا نہ لگائیں. شیو کرنے کے بعد تھوڑا سا اس ڈبے میں سے رات کو پورا پراپر استعمال کریں. اور شیو کے بعد جو کہ کٹ آ جاتا ہے, باریک دانے آ جاتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ الرجی ہے ان کو, تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ منہ دھونے کے بعد تھوڑا سا ہمارا سودھنگ لوشن لیں اور اچھی طرح مساج کر کے ڈرائی کر لیں. اور ڈرائی کرنے کے بعد ایکنی پیک کے اندر جو وائٹ پاؤڈر ہے 1 چٹکی لے کر اور اس کے اوپر لگا لیں تو دانے وہیں بیٹھ جائیں گے. اور وہ تمام لوگ جن کو گنج پن کی پرابلم ہے, ابھی بھائی نے کہا کہ شیو, جن کے شیو کے اندر بھی پیچز آنے لگے ہیں یا مسٹیشز میں یا آئیبروز میں یا سر کے بالوں میں, تو ان کے لیے بھی رانیز ہیئر ٹونک ایک کمال کا تیل ہے. نہ صرف ایک گنجا پن دور کر دیتا ہے بلکہ آپ کے بالوں کو گھنا, لمبا, کالا اور مضبوط کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی شیمپو آپ کو ہمارا ہی استعمال کرنا ہے. لیکن رانی آپا یہ تو بتا دیجیے, یہ تو مردوں جن کو شیو کا پرابلم ہے, اب جن کو خواتین کو انوانٹیڈ فیشل ہیئر ہیں تو میں ہیئر کلر کی طرف بھی آؤں گی, لیکن یہ کہ یہ ایک ساتھ بالکل یہ ایک ایسی پرابلم ہے انوانٹیڈ ہیئر کی پرابلم کہ یہ چہرے پر جب ہو جاتی ہے خواتین میں تو یہ ان کی خوبصورتی میں کمی کر دیتی ہے. لیکن ہم آپ کو ہمیشہ خوبصورت ہی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارا انوانٹیڈ ہیئر کے نام سے پروڈکٹ ہے. جنہوں نے لیزر کروایا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سے کوئی بھی بڑے سے بڑا ٹریٹمنٹ جس میں لیزر ہے, ڈرماویژن ہے, الیکٹرولسس ہے, وہ تمام کے تمام کچھ سرٹن ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. لیکن رانی ہربل کی جو پروڈکٹ ہے, آپ لوگ اپنے پارلر میں یہ سروسز دیتے ہیں الیکٹرولسس یا اس طرح کے لیزر؟ کچھ نہیں دیتی. میرا ہربل کا ٹریٹمنٹ ہے, کسی قسم کی کوئی مشینری استعمال نہیں ہوتی. میں وائٹننگ کے, ٹائٹننگ کے, ایکنی کے سارے ٹریٹمنٹس کرتی ہوں, اور پروٹین کے, بالوں کے تمام. ظاہر پارلر ہے تو ہر قسم کی ریلیکسنگ, ریبانڈنگ, اسٹریکنگ, ہر ایک کٹس ہیں, برائڈل ہیں, میک اپس ہیں, ہیئر اسٹائلز ہیں. لیکن آپ اس طرح کا کوئی کسی قسم کا کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرتی. اور چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے یہ انوانٹیڈ ہیئر کے نام سے پروڈکٹ ہے. 6 ماہ کا کورس ہے, یہ 1 ماہ کی دوا ہے. اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر روزانہ لگانا ہے, کم از کم 2 گھنٹے کے لیے. جب آپ کہتی نا 1 ماہ کا, تو مجھے یہ ہوتا ہے یہ 1 ماہ. یہ مجھے ایک بچی نے چیلنج کیا تھا اپنی ماں سے نا, چپکے چپکے کہہ رہی تھی یہ نہیں 1 مہینے کی ہو سکتی. وہ آہستہ آہستہ بولی. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہے میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے. میں نے کہا بیٹا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اپنی لائف میں نا ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے. میں نے اسی وقت اسپون منگایا. میں نے کہا بیٹا آپ خود, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ خود گنو.
وہ کہتے ہیں آنٹی میں آپ کو مان دوں 30 چمچے پورے ہیں اور اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا ہے. لیکن اس کی پہلی شرط تھریڈنگ یا ویکسنگ ہے, اور تھریڈنگ یا ویکسنگ کے لیے اگر آپ ویکس منگانا چاہیں تو رانی ہربل کی ویکس ہے جو کہ کمال کی ویکس ہے. اس کو کرنے کے بعد الرجی بھی نہیں ہوتی اور اس کو کرنے کے بعد دانے بھی نہیں ہوتے. اور میرے پارلر میں بیبی ویکس بھی کیا جاتا ہے. میں نیو بورن بیبیز کی ود ان منتھ ویکس کر دیتی ہوں تو پھر دوبارہ سے ان کے بال نہیں آتے. اچھا, ہم ہیئر کلر کی طرف آئیں گے. میں بالکل سن چکی ہوں سوال. سو ہیئر کلر کے بعد کچھ اور سوال ہیں وہ بھی شامل کرنے ہیں. ہربل کے 2 ہیئر کلر ہیں, ایک بلیک اور ایک بلیک براؤن. بلیک اور بلیک براؤن تو بالکل جیٹ براؤن یہ جیٹ بلیک ہے, لیکن جو بلیک براؤن ہے یہ بھی نیئر ٹو بلیک ہے. وضاحت کے ساتھ اس لیے بتا دیتی ہوں کہ میں اگر براؤن کہوں لوگ کہیں یہ میڈیم براؤن ہے یا لائٹ براؤن ہے. ہاں نہیں, یہ جو لوگ یعنی پیسیفک ہیئر کلر کے یوزر ہیں اور وہ ڈارک کلر استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے. لیکن اس کلر کی خوبی یہ ہے کہ یہ نان الرجک کلر ہے اور یہ 1 ماہ تک آپ کے بالوں پر جنہوں نے مہندی لگائی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اب شوق سے مہندی لگاتے ہیں اس پر بھی آ جائے گا, اس پہ آ جائے گا. بالکل, نارمل باقی فیشن کلرز جو ہیں وہ نہیں آ پاتے, اوریجنل کلر نہیں آ پاتا. لیکن یہ ہربل کلرز ہیں, یہ اگر آپ کے مہندی والے بال بھی ہیں تو آپ اس پہ بھی لگائیں گے تو آپ کو اچھا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لک جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ریفر کہ آپ براؤن والا کلر ٹرائی کر کے دیکھیں, اس سے تھوڑا اچھا تھوڑا سافٹ سا لک جو ہے وہ آپ کا ضرور آئے گا. یہ ہماری ایک میجک دوا ہے جو کہ رانیز وائٹننگ ایکسفولیٹر کے نام سے ہے. بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کا آج تک کوئی فیشل کے علاوہ علاج نہیں ہو سکا. اچھا رانی آپا یہ بتائیے کہ یاسمین صاحبہ ہیں لاہور سے, وہ کہتی ہیں میری بیٹی کی عمر ہے 5 سال اور میری بیٹی کے بال جو ہیں وہ سفید ہونے لگ گئے ہیں. فلو یا ایسا کوئی اسے پرابلم نہیں ہے, بٹ ہاں کھانا پینا تھوڑا کم ہے. یہ جینیٹک پرابلم تو نہیں ہے کہیں؟ اس کے لیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ بات کر رہی ہیں لاہور سے. لاہور سے بات کر رہی ہیں میری بہن. میں یہ کہوں گی کہ میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ, مجھے بتایا جا رہا ہے جینیٹک وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جینیٹک پرابلم بھی نہیں ہے, لیکن بچی کو بال سفید ہونے لگے تو بے وجہ نہیں ہوتے. اس کے جسم میں کس چیز کی کمی ہے؟ آئرن کی کمی ہے. اس کے جسم میں زیادہ تر زنک کی کمی یا آئرن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یا بالوں کا جو میلانن ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے کازز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بھوک کم لگتی ہے جب کھائے گی نہیں, نیوٹریشن ویلیو بھوک سے ایسا وہ نہیں ہوتا, یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جب ان کو جینیٹک پرابلم بھی نہیں ہے تو آپ ضرور میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے بات کریں. وہ آپ کی بیٹی کے لیے بہترین دوا دیں گے. وہ ہر قسم کی بیماری کا بہترین علاج کرتے ہیں. اور قد کے بڑھنے کی جو ان کی دوا ہے, 23 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں کا ان کی دوا سے قد بڑھ سکتا ہے. آنکھوں کی بینائی کا علاج ابھی آپ نے اس بارے میں بتایا بھی تھا کہ قد وغیرہ کے حوالے سے. اچھا رانی آپا یہ مجھے بتائیے کہ جن کو بھوک نہیں لگتی, جو مائیں دیکھ رہی ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ کمپلین ہے, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسی ٹپ کہ ان کے بچوں کو بھوک لگنے لگ جائے؟ جن بچوں کو بالکل بھوک نہیں لگتی, چھوٹے جو بچے ہیں 3 سال تک کے, ان کے لیے کالا نمک بازار میں ملتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ڈلی لے لیں اور اس کو چولہے پر رکھ کر سیک لیں. اتنا جلائیں کہ وہ جب سرخ ہو جائے تو اپنے پاس ایک پیالی کے اندر پانی رکھیں. جب وہ سرخ ہو جائے تو آپ اس کو چمٹے کے ساتھ پکڑ کے جو پانی کا کپ ہے اس میں ڈال دیں. وہ ایک دم چھن کی آواز آئے گی, اس کا مطلب ہے یہ جو نمک ہے یہ بجھ گیا. فوراً آپ نمک کی ڈلی کو نکال دیجئے اور یہی پانی اپنے بچے کو آپ پلائیے دن میں 2-3 بار کر کے, کہ ہر کھانے سے پہلے 1 ٹیبل اسپون آپ کا بچہ یہ پی لے. 3 سال تک کے بچوں کی بھوک کھل جائے گی. اور اگر پھر بھی نہیں کھلی تو پھر فوراً مصطفیٰ صاحب سے بات کر لیں. حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان ہر قسم کا اور بے اولادی کا بھی بہترین علاج کرتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے جو ابھی بات کی بے اولادی کے حوالے سے, میرے پاس ایک کالر کا میسج آیا ہے. بشرا ہیں فرام اسلام آباد, کہتی ہیں میری عمر 24 سال ہے, میری ایک بیٹی ہے الحمدللہ 5 سال کی, لیکن اب وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں, کچھ پرابلم ہو رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی ایسے میڈیکل ایشوز ہیں کہ ان کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ نے کال کی ہے تو میں نے آپ کا میسج ضرور شامل کیا ہے. سو رانی آپ یہی سجیسٹ کریں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے بات کر لیں, اور اس مسئلے میں پولیسسٹک اووری سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گی, آپ کی امبیلنسمنٹ کے بارے کچھ بھی مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں, وہ آپ کی بہترین ہربلسٹ ہیں. یہاں بیٹھ کر اس حوالے سے کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا, میں کوئی غلط مشورہ, لیکن خالی اگر وزن کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ہمارا سلمنگ پیک استعمال کریں. 3 ماہ کا کورس ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے 4 ساشے ہیں
سب سے پہلے کریم کی بات کروں کہ سردیاں آ گئی ہے, ہاتھوں میں اور پیروں میں کٹس ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہماری دونوں مساج کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے پیروں میں ہاتھوں میں کٹس آ جاتے ہیں, سب کچھ لوگوں کی لپس میں سے بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ ہماری جو رانیز ہربل کی وائٹننگ الٹرا وائٹننگ مساج کریم ہے, اس کا نہ صرف یہ کہ ہاتھوں پر یہ آپ کے نکلز جو سردیوں میں بہت کالے ہو گئے ہیں, ڈرائی ہو گئے ہیں, ہاتھ کپڑے دھوئیں یا برتن دھوئیں, تو فوری طور پہ یہ لیں اور تھوڑا سا مساج کریں, اور جو کٹس ہیں ان میں بھی ایک فلنگ کر دیں اس کو, اور جو پیر ہیں اس کی بھی ہاتھوں کے کٹس میں, اور اس پر آپ کاٹن کے ساکس پہن لیں, کیونکہ وائٹمن ای سے بھرپور ہے یہ کریم, اور جو کٹس آتے ہیں آپ کے وائٹمن ای کی کمی کی وجہ سے ہی آتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہربل پروڈکٹ اس کے اندر تمام کا تمام ہربل ہے, بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کو بہت کلین کر دے گا. آپ کی کریم تھی سورائسس کی, ابھی میں دیکھ رہی ہوں ایک میرے پاس جو میسج ہے بانو فرام ہری پور, انہوں نے آئی تھنک اپنے بیٹے کا پوچھا تھا جس کی عمر, اگر مجھے کنفرم کیا جائے 30 سال ان کی عمر تھی, اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جو ہے ان کو سورائسس کا پرابلم ہے باڈی پر, تو آپ کی یہی والی کریم انہیں یوز کرنی ہے اپنی فل باڈی پہ اگر یا کہیں پہ بھی پرابلم ہے؟ بالکل آپ کریں, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو نمبر چونکہ دیا ہوا ہے اسکرین پر, تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے صاحبزادے سے آپ میرے صاحبزادے کی بات بھی کرا دیں, تاکہ کوئی اگر اندرونی مسئلہ بھی ہے تو اس پر بھی قابو پائے جا سکے, اور پروڈکٹ ظاہر یہ تو ٹاپیکل یوز کے انشاءاللہ ڈیفینیٹ اس سے تو ان کو فائدہ ہوگا ہی. تو میں بانو تمام شہروں میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہری پور سے کال کریں تھی. آپ نے کہا کہ آپ کی عمر ہے 55 سال اور آپ کو جو ہے وہ ایچنگ خارج کا مسئلہ ہے, اور آپ نے کہا آپ کے بیٹا جو ہے اس کی عمر ہے 30 سال, اسے سورائسس کا مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں اس طرح کی پرابلم کا شکار ہیں جس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. یہ کریم آپ کے لیے حاضر ہے, تمام خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں, لیکن ریکویسٹ ہے کہ آپ کال کر لیجئے تاکہ آپ کا علاج بھی ہو اور آپ کو پراپر ٹریٹ کیا جا سکے. تو یہ نمبرز موجود ہیں, آپ ان پر کال کر کے رانی آپا سے, ان کے بیٹے سے آپ بات کر کے اپنے پرابلم کو جو ہے وہ آپ سالو کرا سکتی ہیں, اور میں بھی یہی کہوں گی کہ ضرور کیجیے گا. ابھی ہماری 4 ساشے ہیں جس میں ہم نے ایکنی کی بات کی کہ میرے علاوہ پاکستان بھر میں ایکنی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے اس پیکیج سے آپ کی ایکنی کا جو پیکیج ہے اس سے ایکنی ختم ہو جائے گی. کراچی میں رہتے ہوئے میری سہولت سے فائدہ اٹھائیے. یہ ایکنی فیس پالش اور فیس واش, اور کراچی میں چونکہ میرا پارلر ہے یہاں پر ہیں تو میں سٹنگ لیتی ہوں, اور 6 سٹنگ میں آپ کی ایکنی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پارلر ٹائمنگز کیا ہیں جب آپ موجود ہوتے ہیں؟ میں شام 5 سے 4 بجے سے 8 بجے تک پارلر میں ہی ہوتی ہوں, لیکن تمام سروسز میرے یہاں بہت ہی نامنل ریٹس پر ہیں اور بہترین ہے. ایڈریس بھی میں نے آپ کو اپنے پارلر کا حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان کا کی کلینک کا بتایا ہوا ہے کہ تاریخ روڈ سے باہر آئیں تو نورانی کباب ہے, نورانی کباب پر پہنچ کر بالکل سامنے دیکھیے اکراس دا روڈ UBL بینک ہے, بینک والی گلی میں آ جائیے, سیدھے ہاتھ پر مڑ کر کسی سے بھی ماڈل اسکول پوچھ لیجئے, مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے رانیز بیوٹی پارلر اور حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان کا کلینک ہے. دونوں کے ٹائمنگ صبح 11 بجے سے شام 8 بجے تک ہے. اس کے علاوہ جو نمبرز ہیں ان پر بھی, آپ کراچی میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ کراچی میں نہیں ہیں تو آپ نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. اور میں رانی آپا سے یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ یہ جو آپ کے یہ ہیں واٹر بیسز ہیں ان کو ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس نہیں کر سکے تھے, اور ہمارے واٹر بیسز ہیں. ہاں بالکل, یہ واٹر بیسز آج کل تمام چینلز پر میک اپ میں میرے واٹر بیسز استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ 12 گھنٹے اسکن پر اسٹے کرتے ہیں, ہربل ہیں, اور اس کو لگانے سے پسینہ بھی نہیں آتا اور چہرے پر کسی بھی قسم کا آئل نہیں آتا. ہمارے 6 کلر میں 1 2 3 4 5 کمپیکٹ بھی ہیں آپ کے, ہمارے 3 کمپیکٹ پاؤڈر ہیں, 21 22 23. سب سے گورے رنگ کے لیے ہمارا واٹر بیس 1 ہے, اور اس سے کم کے لیے 2, اس سے کم کے لیے 3, اس طرح 6 نمبر تک ہیں, اور 6 سب سے ڈارک کلر کے لیے ہے, اور 3 نمبر کے ہمارے 21 22 اور 23 کمپیکٹ پاؤڈر ہیں. اچھا, تو آپ نے ابھی آگے سوچا ہے کہ میں رانیز ہربل میک اپ جو ہے وہ بھی لانچ کروں, کیونکہ آپ نے کمپیکٹ اور واٹر بیس تو آ گئی, اب آگے آپ کیا وہ آپ نے سنا ہوگا نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ابھی بہت کچھ پائپ لائن ہے. اچھا, میں امیجن کر رہی ہوں اگر رانی آپا کے میک اپ آ جاتا ہے تو سوچیں آپ کو لپسٹک کے کلرز کیسے کیسے ملیں گے, کون سا ایسا کلر ہوگا جس طرح میری اماں کو ہر کلر کا شوق ہوتا ہے نا, اورنج بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی, تو مجھے لگتا ہے رانی آپا نے پرپل لپسٹک بھی بنا دینی ہے, جو نارملی لوگوں کے پاس موجود بھی ہوتی ہے. ضرور بناؤں گی ہر کلر کا جو ہے وہ. ابھی تو انشاءاللہ ہیئرز کی بہت ساری پروڈکٹ میں لانچ کرنے والی ہوں. فیشن کلر آپ لانچ کر رہی ہیں؟ ہیئرز کے فیشن کلر نہیں,
شیمپوز ہیں ہمارے, کنڈیشنر ہیں, بہت سارے ڈرائی اینڈ ڈیمیج بالوں کے, ڈینڈرف والے بالوں کے لیے, اور ہیئر کیمیکل ٹریٹڈ بالوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جنوری یا فیبرری تک انشاءاللہ ہم لانچ کر دیں گے. ابھی ہیئرس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, پھر انشاءاللہ میک اپ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہمارے ساشے ہیں سردیوں کے موسم میں ہمارا اپنا دہی میں ملا کر استعمال کریں, ایک وقت میرے پاس ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ بالکل. ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان.